بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے جمعے کے خطاب کے دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سارے باتیں کی ہے۔ میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ ملاحظہ کیجیے، پھر اس کا میں سٹیپ بائی سٹیپ ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ عمران خان کا نہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے، لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے، عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے۔ کچھ بھی اچھا کرے گا نا، وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو۔ میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے، اندر گھسنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے۔ کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے۔ 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے، وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کے۔ یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا، اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے، جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا، اپنے قومی لباس کو فروغ دینا، اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ کالج میں، یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے۔ میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے۔ وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا، کیا بتایا کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا، لاکھوں روپے کا، جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے۔ وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا؟ ختم۔ یہ غریب ملک ہے، اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان آئے، چائے پیئیں، پتلی گلی سے نکلیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر۔ کتنا 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 جھوٹ بولو گے آپ؟ ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو، اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے۔ ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا، یہ غلط ہے۔ 20 پوائنٹ جو ہے نا مجھے موقع ملا تو، لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جے یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں۔ میں نہ جے یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں، یہ آپ کی سیاست ہے، آپ جانیں۔ اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا، میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے۔ ناظرین، آپ حضرات نے مفتی صاحب کا کلپ ملاحظہ کیا، اور بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے کارکن، بحیثیت سیاسی ورکر، میرا حق بنتا ہے کہ میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کے ان سوالوں کے جوابات دوں اور ان سے کچھ سوالات بھی کروں۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ عمران خان کے ہر اچھے کام کی تعویل کر دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا جو ہے آگے نہ جاؤ تاکہ یہ تمہارے گلے کی جو ہے وہ توق نہ بن جائے، تمہارے گلے میں نہ پڑ جائے۔ میرا مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر اچھے کام کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن مفتی صاحب یہ ہر اچھے کام کو برا تو صرف عمران خان کا ثابت نہیں کیا جاتا، یہ تو نواز شریف کے بھی ہر اچھے کام کو برا ثابت کیا گیا، اور زرداری صاحب کے بھی ہر اچھے کام کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ عالم دین جمعیت علماء اسلام جو علماء کی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساری جدوجہد کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بات آج تک آپ نے نہ نواز شریف، نہ زرداری اور نہ مولانا صاحب کے متعلق کی، یہ بات صرف اور صرف آپ عمران نیازی صاحب کے متعلق کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یوں کیوں آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کے غلط کا صحیح کام کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی نہ کوشش کرے؟ صرف عمران خان صاحب کی وکالت یہاں پر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کچھ اچھے کام عمران خان نے ایسے کیے جو آج سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے، کہ میں مفتی صاحب بحیثیت ایک عالم الدین اور بحیثیت ایک مفتی، آپ ہمارے بڑے لیے قدردان ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک عالم الدین کا کام صرف امر بالمعروف نہیں ہوتا، عالم الدین کا کام نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے۔ اگر عمران خان نے اچھے کام کیے ہیں اور آپ ان اچھے کاموں پر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان اچھے کاموں سے تھوکوں کے حساب سے زیادہ ان کے غلط کام ہم آپ کو بتائیں گے۔
آپ ان کے متعلق کیوں بات نہیں کرتے؟ کیا آپ صرف سام کے خوبصورتی کی تعریف کریں گے لیکن سام کا جو زہر ہے اس سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ آپ کا حق نہیں بنتا؟ یا غلطیوں کو چھپانا، صرف اچھائیاں بیان کرنا، یہ دین کے اندر خیانت نہیں ہوگا؟ مفتی صاحب یہ میرا آپ سے دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ علماء نے انہوں نے 20 ایسے کام کیے ہیں جو اچھے ہیں اور ان کو علماء نے جمع کیے ہیں۔ مفتی صاحب کیا علماء کا کام صرف یہ رہ گیا کہ اب وہ وقت کے حکمرانوں کے اچھے کام جو ہے وہ جمع کریں گے اور صرف اچھے ہی کاموں کو لوگوں کے سامنے لائیں گے؟ جو ہے وہ حکمرانوں نے اگر غلط کیا ہو تو ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کیا یہ علماء کا حق نہیں بنتا؟ مجھے تو ان علماء پر بصد احترام کہتا ہوں، افسوس آ رہا ہے، ان کی علمیت پر مجھے افسوس آ رہا ہے کہ وہ صرف ان کے اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان کے برائیوں کو جو ہے وہ چھپائیں گے۔ تو ان کے علماء پر جو ہے ہمیں افسوس کر لینا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے آگے بات کی کہ علماء ان کے 20 اچھائیوں کو جمع کریں گے اور جمع کی ہے، تو مفتی صاحب میں ان کے اچھائیاں تو آپ نے جو بیان کی ہے کہ وہ شلوار میں گیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں اردو میں تقریر کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اردو کو رائج کیا ہے، یہ بات آپ نے کی، یہ اگر اچھائیاں ہے تو مفتی صاحب اس پر بات کرتے ہوئے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمران احمد نیازی نے آسیہ مسیح کو رہا کروایا تھا، آسیہ مسیحہ کو باہر ملک بھیجا تھا، عمران خان نے 126 دن لڑکیوں کو ڈی چوک میں نچایا تھا، مخلوط ڈانسیں کروائی تھی جس کے کچھ نتائج بھی سامنے آئے تھے، نصاب کے اندر ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے ترمیمیں کی تھی جو پکڑی بھی گئی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، قادیانیوں کو انہوں نے لایا تھا، عاطف قادیانیوں کو حکومت میں لانے کی کوشش کی تھی، جن کو روکنے کی امت نے جو ہے قوم نے کوشش کی، ان کو ختم کیا۔ خاتم النبیین جان بوجھ کر انہوں نے نہیں پڑھا، عدت میں عورت کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، ان کے اپنے بچے یہودیوں کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، زنا سے ان کی ایک بچی کی پیدائش بھی ہوئی ہے، فارن فنڈنگ کیس ان پر چل رہا ہے، اور اب ماضی قریب میں ابھی تازہ انہوں نے توشہ خانے سے چوریاں بھی کی ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب اگر 20 اچھائیاں آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ برائیاں کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے کیا کسی اور کو آنا پڑے گا یا صرف امر بالمعروف آپ کریں گے، نہی عن المنکر آپ نہیں کریں گے؟ آپ نے اگلی بات کی ہے کہ مجھے گورنر ہاؤس میں ہم گئے ہوئے تھے اور وہاں ہم سے چائے تک نہیں پوچھا گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہاں اس بجٹ کو ہی ختم کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کو چائے نہ پلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ یہ غلط کام تھا کہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کو چائے تک کا پوچھا جاتا ہے۔ باقی رہی انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ میرا سیاست سے تعلق نہیں، تو پھر سیاست پہ بات نہ کرے، وگرنہ سیاست کے متعلق آپ معلومات حاصل کریں۔ آپ نے اس کے بعد پتہ کیا ہے کہ گورنر ہاؤس کے بلیں کتنی آئی ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان کے ایک وزیر دفاع جو کسی وقت وزیر اعلیٰ تھے، ان کے 1 سال کے صرف چائے کا جو بل آیا تھا وہ 6 کروڑ روپے آیا تھا۔ مفتی صاحب آپ نے تو قوم کو یہ بتا دیا کہ گورنر ہاؤس کے لاکھوں کا جو بل ہوتا تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ مفتی صاحب آپ قوم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ عمران احمد نیازی نے صرف اپنے گھر سے جو وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، صرف اپنے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس تک آنے کا جو اس کا خرچہ بنا ہے وہ 98 کروڑ ہے۔ مفتی صاحب آپ چند لاکھ کا تو قوم کو بتا رہے ہیں لیکن کروڑوں کا آپ قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آگے آپ نے کہا ہے مفتی صاحب کہ اس نے تو ابسولوٹلی ناٹ بھی کہا ہے۔ مفتی صاحب ابسولوٹلی ناٹ کا بانڈا تو اس نے خود ہی پوڑ دیا تھا، کیا آپ نے وہ خبر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا تھا کہ ابسولوٹلی ناٹ میں نے صرف اس صحافی کے سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا۔ صحافی کو سوال کے جواب میں انہوں نے ابسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تو کون سا قیامت آیا؟ اور ابسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے کچھ دن پہلے جو یہاں انگریز جو ہے وہ امریکہ کے فوجی آئے، پاکستان میں 15 دن رہے، تو وہ کہاں گئے؟ تو وہاں ابسولوٹلی ناٹ کہاں پر تھا؟ اور مفتی صاحب آپ نے اگلی بات کہی ہے کہ میں 20 پوائنٹ ہے ان کو ریکارڈ کروں گا، لیکن پھر لوگ مجھے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کہیں گے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ مفتی صاحب اس میں بولنے کی کیا بات ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ آپ نے آج تک نواز شریف کے حق میں کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا، آج تک آپ نے نواز شریف کی کوئی اچھائیاں بیان نہیں کی، آج تک ایک عالم دین مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق آپ نے کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا، آج تک ان کے اچھے کیے گئے کاموں پر آپ نے جو ہے کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا۔
اور عمران خان کی اچھائیوں کے متعلق 20 پوائنٹ اس پر آپ ریکارڈ کریں گے. مفتی صاحب اگر میرا پیغام پہنچیں تو 20 اچھائیوں پر ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو انہوں نے برائیاں کی ہے ان پر بھی ریکارڈ کریں, اور اگر وہ معلوم نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ مفتی صاحب ہم صحیح رہنمائی کریں گے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا کیسا غرق کیا ہے, انہوں نے دین کا بیڑا کیسا غرق کیا ہے, اس کی بھی ہم رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب آپ نے کہا کہ میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہ ممبر پر میں یہ باتیں نہیں بتاتا. مفتی صاحب ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے آپ ممبر پر عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر کسی کو بیان نہیں کرتا؟ یہاں عمران خان کی صفائیاں آپ دیتے رہیں, کئی کلپس آپ کے ایسے موجود ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر جو ہے آپ اس کی عمران خان کی صفائی دیتے ہیں, اور اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا جس سے بھی تعلق ہے وہ میں نجی محفل میں بتاؤں گا, یہاں ممبر پر نہیں بتاؤں گا. مفتی صاحب بتایا نہیں جاتا, لوگ خود سمجھ جاتے ہیں, لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. آپ کے صرف عمران نیازی کے متعلق صفائیاں پیش کرنا وہ کافی ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے اور آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی صاحب آخر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا. آپ نے کہا کہ عمران خان نے جو 20 اچھے کام کیے ہیں تو میں اس پر کلپ ریکارڈ کروں گا. مفتی صاحب جو انہوں نے 20 اچھے کام کیے ہیں نا, یہ ذرا عمران خان کو بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے یہ اچھے کام کیے ہیں, تاکہ عمران خان قوم کے سامنے اپنی اچھی کارکردگی رکھتے ہوئے یہ 20 نکات بھی رکھ سکے کہ یہ 20 اچھے کام انہوں نے کیے. کیونکہ تخت سے اترنے کے بعد آج تک عمران خان اپنے جو 3-4 بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں, ان جلسوں میں انہوں نے قوم کے باقی لیڈروں کو گالی گلوچ, الزامات, برا بلا کہنا اور لڑکیوں کو نچانے کے علاوہ قوم کو کچھ بھی پیش نہیں کیا. تو آپ سے درخواست ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اچھے کام کیے, تو آپ سے درخواست ہے کہ مفتی صاحب آپ ان سے جو ہے ان کو یہ ان کے 20 اچھے کام بتا دیجئے تاکہ وہ قوم کے سامنے وہ رکھ سکے. مفتی صاحب بسط احترام یہ آپ سے سوالات تھے. مفتی صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام اور قابل قدر ہے, لیکن جب آپ ممبر پر بیٹھ کر سیاست میں گفتگو کریں گے اور ایک پارٹی کی جانبداری آپ کریں گے تو مفتی صاحب آپ کے احترام کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کا جواب دینا ضرور سمجھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.